السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ تو فرینڈز، آج ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نیند سب سے بڑی چور ہوتی ہے، وہ انسان کی آدھی عمر چرا لیتی ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مجھ سے میری یہ چور بھی روٹھی ہوئی تھی۔ جانے رات کے کس پہر کامران نے لاؤنج میں جھانکا اور مجھے وہیں آتشدان کے پاس آرام کرسی پر آنکھیں موندے لیٹے دیکھ کر مجھ پر کمبل ڈال گیا۔ رات یوں ہی ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہوئے جانے کب بیت گئی اور اس کی جگہ صبح کے اجالے نے لے لی۔ رات پر برف باری کے بعد آسمان صاف ہو چکا تھا۔ کامران نے ناشتے کے دوران مجھے آفر کی کہ وہ مجھے ریسٹورنٹ جاتے ہوئے کنگسٹون یونیورسٹی چھوڑتا جائے گا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میں تنہا ہی 11 ساڑھے 11 بجے تک گھر سے نکل جاؤں گا، وہ ریسٹورنٹ چلا جائے۔ ویسے بھی اسے صبح جلدی پہنچ کر اپنے کاروبار کا آغاز کرنا ہوتا تھا اور میرا اتنی صبح گھر سے نکلنے کا قطعی کوئی موڈ نہ تھا۔ اور پھر لندن میرے لیے کبھی بھی اجنبی نہیں رہا تھا، ایک عجیب سی انسیت اور اپناپن تھا میرے لیے اس شہر میں۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کے موسم کی میرے آبائی شہر کوئٹہ کے موسم سے مماثلت بھی ہو سکتی تھی۔ نہ صرف موسم بلکہ پرانے لندن میں جہاں اب تک تقسیم ہند سے پہلے وقتوں کی عمارتیں اور تعمیرات موجود تھیں، ان میں سے بعض کی بناوٹ تو ہو بہو 1935 کے زلزلے سے پہلے والے کوئٹہ کی عمارات کی طرح تھیں۔ بنیادی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئٹہ تقسیم ہند سے قبل خود برٹش امپائر کی بہت بڑی چھاؤنی رہ چکا تھا، اور اسے آباد کرتے وقت انگلش ہنرکاروں نے فن تعمیرات میں اینٹ کا رخ، عمارت کی بیرونی اٹھان اور طویل اور چوڑی سڑکوں کی کشادگی دیتے وقت شاید لندن ہی کو ذہن میں رکھا ہوگا۔ اور پھر میرے شہر پر ہی کیا منحصر ہے۔ تقسیم سے قبل انگریز جن علاقوں میں بھی رہا کرتے تھے، وہاں کی طرز تعمیر ایک مخصوص روایت کو ہی جنم دینی محسوس ہوتی تھی۔ وہیں کے سرخ چھت، وہیں مخصوص بالکنیاں اور انگیٹھیاں، وہی ایک جیسے آتش دان اور ان پر بنے کارنرز، ایک جیسے لکڑی کے بڑے بڑے دروازے جن پر انگلش کے نمبر 7 کی شکل کے بڑے بڑے تختے کنندہ ہوتے تھے، وہی اونچے اونچے چھت اور ان میں بڑے بڑے روشن دان جنہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے رسی یا ڈوری ٹنگی ہوتی تھی۔ اس لیے آج بھی اگر آپ پرانے لندن کی گلیوں سے گزریں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا آپ برصغیر کے دور کی کسی بڑی چھاؤنی میں آ گئے ہیں۔ میں جب تک گھر سے نکلا تو اچھی خاصی دھوپ نکل چکی تھی۔ برف صاف کرنے والے مشین نے سڑکوں سے برف ہٹا کر کناروں پر کر دی تھی۔ برف باری کے بعد نکلنے والی دھوپ بے حد چمکدار ہوتی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے قدرت کے ان دیکھے ہاتھ نے آس پاس کی سب چیزوں پر کلی سی پھیر دی ہے۔ مخصوص رنگ کی پکی اینٹوں سے بنی سڑک تمتما سی رہی تھی، لوگوں کے چہروں پر بھی ایک خاص سی چمک تھی۔ یہ موسم بھی ہم انسانوں کی طبیعت پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے بھلے انسان کو پل میں خوش یا اداس کر دیتے ہیں، بلا کسی بھی وجہ کے۔ لیکن میرے لیے تو جیسے ہر موسم میں اداسی ہی اتر آئی تھی، سو لندن بھی مجھے اداس لگ رہا تھا۔ چمکتی دھوپ کے باوجود آس پاس کھلے ہوئے سے چہروں کی موجودگی میں بھی ایک گہری اداسی تھی۔ گھر سے نکل کر میں پیدل ہی تیسری گلی کے سب وے کی جانب چل پڑا۔ دھوپ کی چمک نے مجھے آنکھوں پر گہرا کالا دھوپ کا چشمہ پہننے پر مجبور کر دیا۔ کاش انسان ایسے گہرے رنگوں کے چشمے بھی بنا پاتا جو دکھوں سے آنکھوں کو کھیرا کرتی دھوپ کو بھی روک سکتی۔ گلی کے اختتام پر ایک اسپینش لڑکی گٹار پر کوئی دھن بجا رہی تھی۔ اس کے سامنے اسی گٹار کا بڑا سا کالا کیس رکھا ہوا تھا، جس میں آتے جاتے لوگ چند لمحے گٹار کو دل کو چھو لینے والی دھن سنتے اور چند سکے ڈال کر آگے بڑھ جاتے۔ مانگنے کا کس قدر آبرومندانہ طریقہ تھا یہ! کچھ لوگ مانگتے بھی یوں ہیں کہ دینے والے کو ان کا حق لگتا ہے، اور کچھ لوگ اپنا حق بھی ایسے انداز میں وصول کرتے ہیں کہ دینے والا بھیک کی طرح دیتا ہے۔ لڑکی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا۔ وہ اس وقت گٹار پر ایک مشہور اسپانوی گیت کی دھن بجا رہی تھی، جس کے بول کچھ یوں تھے کہ میرے محبوب، ایک تمہارے جانے کے بعد ہر منظر اداس ہے، ہر شہر ویران ہے۔ میں نے حیرت سے اس گٹار بجانے والی لڑکی کو دیکھا۔ اسے میرے دل کے حال کا کیسے پتہ چل گیا؟ شاید محبت کو کھو دینے کے تجربے سے گزرنے والے سبھی چہروں کی تحریر ایک سی ہی ہوتی ہے۔ میرا ہاتھ جیب میں گیا اور واپسی پر جتنے بھی سکے اس ہاتھ میں آئے وہ سبھی میں نے لڑکی کے گٹار میں ڈال دیے اور خود آگے بڑھ گیا۔ سب وے میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ زمین دوز ریلوے اسٹیشن مختلف روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور اکا دکا لوگ ٹرین کے انتظار میں کھڑے تھے۔
भीड़ ना होने की वजह ये थी कि उस वक्त दिन के 11 बजे थे और ये वक्त दफ्तर औकात कार का ना था। ट्रेन अपने मुकर्ररा वक्त पर एक मखसूस सी गर्ज के साथ सबवे में दाखिल हुई। खुद कार दरवाजे खुल गए और हम सब मुसाफिर इसमें दाखिल हो गए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंसान की आसानी के लिए कैसे कैसे इजादात की हैं। हमारी ज़िंदगी का शायद 99% सुख दूसरों की तैयार करदा ऐसी हज़ारों चीज़ों का मरहून मन्नत है। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक सभी कुछ जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आता है वो सभी कोई और हमारे लिए बना कर गया है। हम सिर्फ चंद सिक्के खर्च करके इन इजादात के साथ आराम सुकून के हकदार बन सकते हैं। शायद इसी बात ने इन सिक्कों के हसूल को इस कदर मुश्किल बना दिया है। लेकिन सुकून का हसूल सिर्फ इन सिक्कों से ही मशरूत नहीं था। दिल का सुकून कायनात की एक अनमोल कैफियत है और इस बात का सही अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जिसके अपने दिल का सुकून लुट चुका हो। हम इंसान भी कितने नादान होते हैं। जब तक दिल का करार अपने काबू में होता है हम इसे बाज़ारों में लुट जाने के लिए फिरते हैं। हर तरफ उठती निगाह का बस एक ही हासिल, एक ही मंजिल होती है, कोई दिलबर, कोई महबूब। और जब ही दिलबर हमसे हमारा चैन सुकून ले उठता है तो फिर हम उसी की दुहाई देते फिरते हैं। इन्हीं उल्टे सीधे ख्यालात की होश में मुझे पता ही न चला कि कब ट्यूब ट्रेन मेरे मतलूबा सबवे स्टेशन में दाखिल हुई और कब रुकी। ये तो अच्छा था कि आखिरी चंद लम्हों में सामने जगमगाते हुए न्यूज़ साइन पर मेरी नज़र पड़ गई जिस पर 17 डाउनिंग स्ट्रीट का हिंदसा जगमगा रहा था। मुझे जैसे होश सा आ गया और मैं ट्रेन के दरवाजे बंद होने से कबल ही नीचे उतर आया। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की सड़क तक पहुंचा। अब यहाँ से 9 नंबर की लंदन की मशहूर और मखसूस सुर्ख डबल डेकर बसों में से एक बस मुझे सीधा यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचा सकती थी। लंदन बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं इसे 2 साल पहले छोड़कर गया था। इस बस स्टॉप के बिल्कुल सामने बूढ़ा बरगद का दरख्त अब भी वैसे ही खड़ा मुस्कुरा रहा था जैसे मुझे फिर से खुशामदीद कह रहा हो। अंग्रेज़ ऐसी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। सिर्फ इस दरख्त को बचाने के लिए उन्होंने चंद साल पहले अपने मास्टर प्लान के नक्शे में यहाँ से गुजरती सड़क का रुख मोड़ दिया था, क्योंकि अगर सड़क लंदन मास्टर प्लान के तहत बनती तो इस दरख्त को काटना लाजमी था। लेकिन इंग्लिश के एक रवायत परस्त और माजी परस्त कौम है। वो अपनी यादों को, अपनी तारीख को इतनी आसानी से मुनसहा नहीं होने देते बल्कि उसे बचाने के लिए जान लड़ा देते हैं। शायद इसीलिए इस कौम ने बरसों इस दुनिया पर राज किया है। सच है, कौमें यूं ही नहीं बन जाती, इनके पीछे सदियों की तरबियत और हवासत का अमल दखल होता है। कुछ ही लम्हों में मेरी मतलूबा सुर्ख डेकर बस धीमी सी रफ्तार से चलती हुई बस स्टॉप पर आ खड़ी हुई और मैं बस में सवार हो गया। यूनिवर्सिटी के रास्ते में मेरा पुराना दोस्त, मेरा हमराज, मेरा मेहरबान दरियाए टीम्स पड़ता था। मेरे लड़कपन की कई शामें और जवानी की कई रातें इस दरा के किनारे लगे हुए खूबसूरत लकड़ी के बेंचों पर गुजरी थीं। वो पुल जिन्हें अब मैं याद कर रहा था तो जैसे सब एक ख्वाब सा महसूस हो रहा था। वो दोस्तों के साथ पिक्स और नए नए फ्लर्ट और कच्ची मोहब्बतें, टीम्स का पानी मुझे देखकर मस्ती से हलकोरे में ले रहा था, जैसे वो मेरी लंदन आमद से बहुत खुश हो। बस दरिया के साथ बनी हुई चौड़ी सी सड़क पर बढ़ रही थी और दरिया हमारे साथ साथ भाग रहा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी पुराने मोहल्ले में जब कोई चमचमाती कार या बड़ी गाड़ी दाखिल होती है तो मोहल्ले के बच्चे इस गाड़ी के साथ साथ भागते हैं। पास के मौसम, दरख्त, इमारतें और इस जैसे दरिया ये हमें किस किस रूप में देख चुके होते हैं, हंसते हुए, कभी रोते हुए, खुशी, गम। गर्ज हमारी ज़िंदगी का कौन सा पहलू है जो हमारे इर्द गिर्द बसते इस माहौल से पोशीदा होता है। शायद इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये भी हमारे साथ ही खुश होते हैं और हमारे साथ ही रोते हैं। शायद हर मौसम हमारे अंदर के मौसम से जुड़ा होता है। बस यूनिवर्सिटी के दरवाज़े पर आकर रुक गई। मेरा स्टॉप आ गया था। मैं यूनिवर्सिटी के अजीमुशान आहनी जंगले के गेट से अंदर बनी ईंटों की सड़क पर आ गया। यह बहुत बड़े घास के दालानों पर मुश्तमिल एक ऐसी इमारत थी जिसके अंदर से दरियाई टीम्स की एक छोटी सी शाख घास के अजीम मैदानों को सराब करती हुई गुजर रही थी। दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े और ऊंचे दरख्त बने हुए थे जो इस वक्त रात की बर्फ़बारी की वजह से दूर से सफ़ेद लिबासों में मबलूस बूढ़े बुज़ुर्गों की तरह नज़र आ रहे थे।
دریا کے پانی کے اوپر شفاف برف کی ایک سہل نما تہ بچھی ہوئی تھی، جس کے نیچے دریا کا پانی بہتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یونیورسٹی کی مرکزی عمارت سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھی اور برف کے اس ماحول میں اس کے اونچے لمبے ستون اور باقی عمارت بھی برف ہی سے بنی دکھائی دے رہی تھی۔ ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے فارم لے کر میں نے بھر دیے تھے۔ میری کلاسز 2 دن کے بعد شروع ہونا تھیں۔ پتہ چلا کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک یہودی نژاد مسٹر آئزک ہیں، جو خود یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں، اور ان سے بھی ملنا چاہتا تھا، لیکن پتہ چلا کہ وہ صبح 11 بجے کی کلاس کے بعد شہر میں ہونے والے کسی تعلیمی تقریب میں چلے گئے ہیں، جس میں وہ بطور مہمان خصوصی مدعو تھے۔ میرا اب یونیورسٹی میں مزید ٹکنے کا کوئی جواز نہ تھا، لہٰذا میں اسی راستے سے واپسی کی بس لے کر سب وے تک پہنچ گیا۔ دوپہر کے 2:30 بج چکے تھے اور یہ دفتری اوقات کے مطابق دن کے کھانے کا وقت تھا، لہٰذا سب وے میں بھی صبح کی نسبت زیادہ چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے فی الوقت بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں کافی اور ایک سینڈوچ کا لنچ کرنے قریبی ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ قدرت نے ہم انسانوں کو ان کی کم مائگی اور بے بسی کا احساس دلانے کے لیے اس دنیا میں جن اور بہت سی چیزوں کا اہتمام کر رکھا ہے، وہیں بھوک بھی ان مجبوریوں میں سے ایک ہے۔ بڑے سے بڑا قد آور اور شاہ زور اس مجبوری کے آگے بے بس ہے، اور عزیز سے عزیز ترین رشتہ بھی بھوک کے اس احساس کو منا نہیں سکتا۔ ہم اپنے آس پاس روز کیسے کیسے دلداروں کو جان سے زیادہ عزیز رشتوں کو خود سے جدا ہوتا اور مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان سے جڑے بے بس انسان جو اس لمحے کو خود کو بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جن کی بھوک پیاس سب ختم ہو چکی ہوتی ہے، جنہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بے جان جسم کے ساتھ ان کا لاشا بھی قبر میں اتار دیا گیا ہے اور اب وہ کبھی اس جیتی جاگتی دنیا کے ساتھ چل نہیں پائیں گے، جن کا ہر انسان ایک لمحے مٹی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن 24 یا 28 گھنٹوں کی مختصر مدت کے بعد یہ معدہ انسان کو اس کی کم ظرفی اور بے بسی اور مجبوری کا احساس دلانے کے لیے جاگ اٹھتا ہے۔ بھوک اسے ستانے لگتی ہے۔ انسان اپنے اندر اپنے آپ ہی سے نفرت اور شرمندگی محسوس کرنے لگتا ہے کہ ابھی چند گھنٹوں پہلے وہ تو اپنے اندر کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، مٹی کے ساتھ مٹی میں مل جانے کے دعوے، سب تیاگ دینے کے دعوے، لیکن سچ یہ ہے کہ انسان سے زیادہ بے بس مخلوق بھی دوسری اور کوئی نہیں۔ ہاں، البتہ ایسے موقع پر اسی کے جیسے دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ اصول اس کے کام آ جاتے ہیں اور شرم کا کچھ پردہ رہ جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میت کے گھر 3 دن تک کھانا نہیں پکے گا، بھلا اس سوگ میں ان بیچاروں کو کھانے پینے کا ہوش ہی کہاں ہوگا۔ دوسرا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، پہلے دن کا کھانا تو ہمارے گھر سے ہی آئے گا، اور دوسرے دن کا تو اور کوئی تیسرے دن کا وعدہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ کل جب ان کے گھروں میں یہ ماتم ہوگا تو تب بھی یہی سب اس کی دل جوئی کو وہاں موجود ہوں گے، اس کی شرم کا پردہ رکھنے میں اس کی مدد کریں گے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، انسان بہترین معاشرتی جانور ہے۔ گھر واپس پہنچنے تک شام ہو چکی تھی، سورج ڈھل رہا تھا۔ گلی کے پچھواڑے وہی کل والے شرارتی بچے پھر سے جمع تھے اور اپنے کل کے بنائے ہوئے برف کے پتلے کی باقیات سنبھالنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ سردیوں کی شام کی دھوپ پلک جھپکتے ہی کسی ستم گر محبوب کی طرح آنکھیں پھیر لیتی ہے۔ ہوا میں خنکی کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے اپنے اوور کوٹس کے کالر اوپر چڑھا لیے تھے اور سانس لیتے اور بات کرتے وقت ان کے ہونٹوں سے بھاپ نکلتی دکھائی دیتی تھی۔ گٹار بجانے والی لڑکی نے اپنا گٹار اپنے باکس میں رکھ دیا تھا اور اب بھی وہ روانگی کے لیے تیار تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھ میں مانوسیت کی ایک چمک لہرائی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور میں سر کے اشارے سے اسے سلام کرتا آگے بڑھ گیا۔ رات کا عمران بھی جلد ہی واپس آ گیا تھا اور ہم نے سڑک کے کنارے دوسرے بلاک کے ایک چھوٹے مگر پرسکون سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور ہم اسی ریسٹورنٹ کے ایک گوشے میں اپنی ٹیبل کے گرد بیٹھے سوپ کی چسکیاں لے رہے تھے۔ کامران نے آس پاس بیٹھی لڑکیوں اور خواتین کا بغور جائزہ لینے کے بعد اپنی حتمی رائے صادر کر دی تھی۔ اپنے زرعی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مرد عورتوں سے اس امید پر شادی کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گی جیسے وہ شادی کے وقت ہوتی ہیں، اور عورتیں مردوں سے اس امید میں شادی کرتی ہیں کہ شاید وہ شادی کے بعد بدل جائیں گے، لیکن افسوس بعد میں دونوں کو ہی مایوسی
میں نے غور سے اسے دیکھا۔ شاید اسی لیے تم نے اب تک شادی نہیں کی۔ کامران مسکرایا۔ خیر میری بات چھوڑو، تم یہ بتاؤ آج یونیورسٹی میں دن کیسے گزرا؟ میں نے نیپکن میز سے اٹھا کر اپنے ہونٹ خشک کیے۔ کچھ خاص نہیں، بس فارم ہی بھر سکا۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ موجود نہیں تھے۔ کامران بولا، تم مسٹر آئزیک کی بات کر رہے ہو؟ آج کل اخبارات میں اس کا بڑا تذکرہ رہتا ہے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ اس جیسے کٹر یہودی نے ایک پاکستانی مسلمان کو اپنی یونیورسٹی میں داخلہ کیسے دے دیا تھا۔ اس سے ذرا بچ کر ہی رہنا۔ مجھے کامران کی بات سن کر ہنسی آئی۔ کیوں؟ کیا وہ آدم خور ہے جو مجھے کھا جائے گا؟ کامران سنجیدہ تھا۔ تم ان یہودیوں کی طبیعت سے واقف نہیں ہو شاید۔ یہ کبھی بھی دل سے مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہوئے، اور اس کا اندازہ ہم جیسے دیار غیر میں بھٹکتے ہوئے مسلمان ہی ٹھیک لگا سکتے ہیں، جنہیں ہر بزنس کے معاملے میں ان یہودیوں کی نفرت اور مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ فی الحال ان یہودیوں نے ہمیں بزنس کے معاملے میں مکمل مات دے رکھی ہے۔ میں نے سوال کیا، لیکن تم لوگوں نے اور یہاں کی دوسری بزنس کمیونٹی نے کبھی ان وجوہات پر غور کیا ہے جو ان یہودیوں کی تجارتی کامیابیوں کا راز ہیں؟ کامران نے گہری سانس لی۔ بات بالکل صاف ہے، یہودی کبھی تلخ کلامی سے کام نہیں لیتا، اور بزنس کا پہلا اصول ہی خوش اخلاقی ہے۔ سخت سے سخت حالات میں بھی اس کے ہونٹوں پہ چپکی مخصوص مسکراہٹ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ دوسرا اہم وجہ ہے کہ ایک یہودی کا دوسرے یہودی تاجر کا خیال رکھنا۔ دو یہودی تاجر آپس میں بدترین اور جانی دشمن کبھی نہ ہوں، لیکن اگر ان کا کلائنٹ کوئی ایسی چیز طلب کرتا ہے جو پہلے یہودی کی دکان پر میسر نہ ہو، تب بھی وہ خود پیدل چل کر اس خریدار کو اس جانی دشمن یہودی کے پاس لے کر جاتا ہے جہاں اسے وہ ضرورت کی چیز مل سکتی ہو۔ یہودی کبھی کسی غیر یہودی کو متعارف نہیں کرواتا، یعنی اس یہودی تجارت کے پنینے کا راز بھی یہی ہے۔ میں کامران کے خیالات سے کس حد تک متفق بھی تھا، لیکن میرے خیالات میں اس نے یہودی تاجروں کو سب سے بڑی معصومیت کا تذکرہ اب تک نہیں کیا تھا۔ تم سب سے اہم خصوصیت کا تذکرہ کرنا بھول گئے ہو، وہ ہے ایمانداری۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے تاجر اتنے خوش اخلاق اور ٹھنڈے مزاج کے نہیں ہوتے، یہ بھی درست ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں بھی کبھی باز نہیں آتے۔ ہمارا اصول ہے اپنا فائدہ ہو نہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان ضرور ہونا چاہیے، لیکن ان سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے بے ایمانی، اور یہودی تجارت میں بے ایمانی نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں ان کی کامیابی کا اصل راز یہی ہے۔ ہم دونوں کھانا کھا چکے تھے اور اب پیدل ہی واپس اپارٹمنٹ کی طرف روانہ تھے۔ کرسمس کا تہوار قریب آ رہا تھا، لہٰذا آس پاس خریداروں کی چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی۔ جا بجا کرسمس کے نمائشی درخت مخصوص جلتے سمجھتے کمکموں سے سجے جلملا رہے تھے۔ لوگ سردی سے بے نیاز ہو کر خود کو گرم کپڑوں سے ڈھکے ہوئے آس پاس کی جگمگ کرتی دکانوں سے خریداری کر رہے تھے۔ شاید دنیا کا ہر تہوار ایک سا ہی ہوتا ہے، سبھی تہواروں کا تعلق دل کی خوشی سے ہوتا ہے، اور سبھی تہواروں کے اصل شوقین بچے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس وقت بھی لندن کے اس بازاروں بار رونق بازار میں زیادہ تر بچوں کی تعداد ہی تھی۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو عید کی رات یا چاند رات سے کئی راتیں قبل ہی ہماری نیند جیسے اڑ ہی جاتی تھی، اور عید کی رات کو آنکھوں ہی آنکھوں میں صبح ہو جاتی تھی۔ عید ملنے کی خوشی اور پھر اس سے بھی زیادہ اس عیدی کو خرچ کرنے کی خوشی، لیکن عید کا پورا دن ہاتھ سے یوں نکل جایا کرتا تھا جیسے بند مٹھی سے ریت۔ شاید چیزوں یا تہواروں کی خوشی کا تعلق اس کی کامیابی اور تھوڑے ہونے سے بھی وابستہ ہوتا ہے۔ آس پاس پھرتے لوگوں کے چہروں سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ یہ چہرے بھی کیسا آئینہ ہوتے نا۔ گھر پہنچتے ہی کامران بستر میں گھس گیا کیونکہ اسے اگلی صبح جلدی نکلنا تھا۔ آج اس نے ایمان کے موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کی عادتوں سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتا تھا کہ میں جب سنبھل جاؤں گا تو خود ہی سے سب بتا دوں گا، اس سے پہلے مجھ سے کچھ پوچھنا فضول ہے۔ میں نے لائٹ بند کر کے پہلے بستر کی سائڈ ٹیبل پر رکھے رسالوں کے ورق گردانی کی ناکام کوشش کی، پھر آخر کار بتی بجھا دی، لیکن کیمرہ اندھیرا ہوتے ہی دماغ کے دریچے روشن ہو گئے۔ یادیں بری ہوں یا بھلی، دونوں صورتوں میں ماضی عذاب ہی تو ہوتا ہے۔ سنی کے پہلے پارے کی دعائیہ تقریب تو گزر گئی، لیکن اس کے بعد جیسے میرے شب و روز ہی بدل گئے۔ میں خود جان نہیں پا رہا تھا کہ یہ بے چینی کیسی ہے۔ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود میں اس قدر تہی دست اور بے بس سا کیوں ہوتا جا رہا ہوں؟ دل کہیں بھی تو نہیں ٹک پاتا نہ تھا۔ بھیڑ میں ہوتا تو لوگوں سے دور بھاگتا، تنہا ہوتا
تو گھبرا کے نیچے لاؤنج میں جا بیٹھتا۔ مولوی صاحب کی بیماری نے بھی طول پکڑ لیا تھا۔ پتہ چلا اس دن کی بے آرامی کی وجہ سے بخار زور پکڑ گیا تھا، لہٰذا اگلا پورا ہفتہ وہ سنی کو درس دینے نہ آ سکے۔ اور جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے ان کے نہ آنے سے میری کوئی بہت اہم اور بہت قیمتی چیز مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اسی ہفتے کے ایک گرم سا پہر کی بات ہے۔ میں گھر کے لاؤن میں پیڑوں کے نیچے ڈلی ہوئی آرام کرسیوں میں ایک پر آنکھیں موندے پڑا ہوا تھا۔ گرمیوں کی دوپہروں میں کتنی لمبی ہوتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سورج ایک ہی جگہ ٹک کر رہ گیا ہے، یا شاید مجھ جیسے شوریدہ سروں کو ہی ان کی بے جا طوالت سے اختلاف تھا۔ جن کے دلدار کہیں بسے ہوں گے، شاید وہ ان سے لمبی ملاقات کے لیے ایسی سحپیروں کی دعائیں مانگتے نہ تھکتے ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اندر سے سنی میاں شاکر ڈرائیور کے ساتھ شور مچاتے اچھلتے کودتے برآمد ہوئے۔ شاکر کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے تھرموس تھے اور سنی کے ہاتھوں میں پھولوں سے بھری ٹوکری۔ سنی نے مجھے دالان میں دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آیا۔ چاچو دیکھیں میں نے کتنی بہت سی آئس کریم جمع کی ہے۔ سنی نے شاکر کے ہاتھوں میں پکڑے جہازی سائز کے تھرموسوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سنی کے کان پکڑے ہوں تو یہ بات ہے، دوپہر کو مما سے چھپ کر پکنک منائی جا رہی ہے۔ سنی ہنسا، نہیں چاچو، مما تو دادی کے ساتھ کب کی شاپنگ کے لیے جا چکی ہیں، یہ سب کچھ تو ہم مولوی صاحب کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب کا نام سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا مولوی صاحب کو ڈاکٹر نے بخار میں پیٹ بھر کر آئس کریم کھانے کا کہا ہے؟ سنی ہنس پڑا۔ اف چاچو آپ بھی، مولوی صاحب کے لیے تو ہم یہ پھل لے کر جا رہے ہیں، آئس کریم تو ایمان آپی اور جیا باجی کے لیے ہے۔ اب سمجھے۔ اتنے میں شاکر گڑ گڑایا، حماد بابا اب آپ ہی سمجھاؤ نا سنی میاں کو، اگر سجاد میاں کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ سنی میاں تو مستقل ضد کیے جا رہے ہیں۔ گھر میں اس وقت کوئی دوسرا بڑا بھی نہیں جس سے ہم اجازت لے سکیں۔ سنی نے منہ بسورا، مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ پھر ثواب کے کام کے لیے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے نا میڈی چاچو؟ پھر جیسے کسی خیال نے سنی کی آنکھیں اپنے ہی چمکنے لگیں، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں نا میڈی چاچو، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، یوں لگا جیسے سنی نے میرے دل کی بات پڑھ لی ہے۔ شاکر نے بھی فوراً سنی کا ساتھ دیا۔ ہاں حماد بابا، آپ ساتھ چلے تو میری بھی کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ آپ سجاد میاں کے غصے سے تو واقف ہیں۔ اب تو سنی نے باقاعدہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً ہم تینوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور جاتے ہوئے گیٹ پر دربان کو شاکر نے بتا دیا کہ سنی اپنے میڈی چاچو کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا ہے، گھر بھر میں واپس آ جائیں گے۔ شاکر نے جان بوجھ کر شاید مولوی صاحب کے گھر کا تذکرہ نہیں کیا، وہ جانتا تھا میرے گھر والے ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، وہ امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلے کے قائل ہیں۔ لیکن سنی کا معصوم ذہن ابھی تک زمانے کے ان منافقانہ ترکیبوں سے کوسوں دور تھا۔ رہی میری بات تو مجھے شاکر اس عمر سے جانتا تھا جب میں اب سنی تھا، جس میں اب سنی ہے۔ خود میں بچپن میں اسکول سے واپسی پر شاکر سے ایسی ہی بے جا فرمائشیں کرتا تھا، لیکن اسکول کے سامنے کھڑے ہوئے ٹھیلے سے برف کے ٹھنڈے گولے کھانے کی فرمائش، کبھی ایک مخصوص ریڑھی کے باکس میں نمک اور برف میں جمی دودھ کی کلفیاں کھانے کی ضد، تو کبھی سر پہ فالسوں کی ٹوکری رکھی آواز لگاتے بوڑھے بابے سے فالسے دلوانے کی فرمائش۔ شاکر گھر والوں سے چھپ کر میری ضدیں پوری کرتا جاتا، اور جب کبھی میرا گلا خراب ہوتا تو امی حیرت سے بڑبڑاتیں، اس نے تو کبھی باہر کی کوئی چیز چکھی بھی نہیں۔ اور تب بھی میں اور شاکر اور امی گھر کے فیملی ڈاکٹر سے نظریں چرا کے مسکراتے۔ گھر میں واحد میں ہی تھا جس سے شاکر اپنے دل کی بات کھل کے کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی مولوی صاحب کے گھر سے قریب ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرا دل جیسے دھڑکنا بھولتا جا رہا تھا۔ جانے یہ کیسی کیفیت تھی، مجھے زندگی میں پہلی بار شاعروں کے وہ سارے شعر اور قصیدے جو انہوں نے اپنے کسی محبوب کے گھر کے راستے کے بارے میں کہے تھے، یکایک یاد آنے لگے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اس وقت میں ذرا سی کوشش کرتا تو ایک آدھ شعر تو میں خود بھی کہہ ڈالتا۔ شاید ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ایک شاعر چھپا بیٹھا ہوتا ہے، بس ذرا ایک تحریک ملنے کی بات ہے۔ لفظ خود بخود ذہن اور دل میں وارد ہونے لگتے ہیں، قافیے جڑنے لگتے ہیں، ظریفیں خود بخود ملتی چلی جاتی ہیں اور شعر سرزد ہونے لگتے ہیں۔
گاڑی شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک چھوٹے سے محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ حسب معمول محلے کے میدان میں چند بچے گھر والوں سے نظریں بچا کر سپہر کو اپنا گیند بلہ لے آئے تھے اور کرکٹ کا میچ جاری تھا۔ گاڑی کے داخلے پر سب بچوں کی طرح توجہ گاڑی کی جانب مبذول ہو گئی۔ چند ایک 12ویں اور 13ویں کھلاڑی نما بچوں نے کچھ دیر تک گاڑی کے ساتھ دوڑ لگائی۔ گاڑی کچھ مکانوں کے دور یہ قطاروں کے سامنے سے گزرتی ہوئی بائیں کو مڑ گئی اور دوسری گلی میں کونے کے ایک مکان کے سامنے جا کر رک گئی۔ جانے کیوں میرا حال کچھ ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ کیسا عجیب سا احساس تھا۔ صرف ایک دیوار کی دوری پر وہ نازنین کہیں چل پھر رہی تھی اور یہ جو سامنے لکڑی کا پرانا سا دروازہ تھا، جانے کتنی بار اس کے کومل ہاتھوں نے اس کے کوڑوں کو تھاما ہوگا، اور یہ گلی، یہ راستہ، جانے کتنی بار اس کے نازک قدم ان راہوں پر پڑے ہوں گے۔ اس فضا میں اس کی باتیں، اس کی تنگ جیسی ہنسی کتنی بار گونجی ہوگی۔ یہ چھوٹا سا محلہ، یہ پکی اینٹوں سے بنی گلی یکدم ہی مجھے دنیا کی سب سے حسین جگہ کیوں لگنے لگی تھی؟ کسی ایک اجنبی کی موجودگی آس پاس کے پھیکے نظاروں کو اس قدر رنگین کیسے بنا سکتی ہے؟ میں انہی خیالات میں گم تھا۔ سنی اور شاکر گاڑی سے اتر کر مولوی صاحب کے گھر کے اندر جا چکے تھے۔ شاکر نے مجھے بھی اترنے کی درخواست کی تھی، لیکن میں تو جیسے گاڑی میں ہی جم کے رہ گیا تھا۔ میری حالت اس وقت ایک ایسے سوالی کی سی تھی جو صدیوں سے ایک ہی در کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو، پر وہ در اس کے لیے کبھی نہ کھلے۔ اچانک دھڑ سے لکڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے آگے بکھلائے ہوئے اور سٹپٹائے سے مولوی صاحب اور ان کے پیچھے پریشان شاکر تیزی سے باہر نکلے۔ میں بھی ہڑبڑا سا گیا۔ مولوی صاحب نے آتے ہی شدت سے معذرت اور شرمندگی کا اظہار شروع کر دیا۔ یہ شاکر کی نالائکی ہے کہ اس نے میرے باہر گاڑی میں موجودگی سے انہیں آتے ہی مطلع نہیں کیا، ورنہ وہ اتنی دیر مجھے گاڑی میں یوں بیٹھے رہنے کی زحمت کبھی نہ دیتے۔ تو کیا مجھے باہر گاڑی میں بہت دیر ہو گئی تھی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی چند لمحے پہلے ہی یہاں آیا تھا۔ مولوی صاحب کے اصرار کے آگے میری ایک نہ چلی اور وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ یہ ایک چھوٹا لیکن بے حد صاف ستھرا مکان تھا۔ صحن کنچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، جس کے وسط میں ایک بڑا سا برگد کا درخت شاخیں پھیلائے کھڑا تھا۔ درخت کے ارد گرد پکا چوبارہ سا بنا دیا گیا تھا۔ درخت کی شاخوں پر ایک جھولا بھی لٹکایا ہوا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلابوں کی چھوٹی چھوٹی سی کیاریاں تھیں، جن میں سلیقے سے پھول اگائے گئے تھے۔ صحن کے سامنے ہی ایک لمبا سا برآمدہ تھا، جسے لکڑی کی جعفریوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ برآمدے کے پیچھے شاید گھر والوں کے رہائشی کمرے تھے اور شاید وہیں زنانہ خانہ بھی۔ برآمدے کے آخری حصے میں لکڑی کی جالیوں کے پارٹیشن میں ایک دروازہ کھلتا تھا۔ مولوی صاحب مجھے اس طرف لے کے بڑھ گئے۔ شاید یہی اس چھوٹے سے گھر کا مہمان خانہ یا بیٹھک بھی تھی۔ بیٹھک والے برآمدے کے حصے کو اندر سے بھی لکڑی کی جالی سے نما پارٹیشن سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ میں بے خود اور سحر زدہ سا مولوی کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ اندر سے سنی کے زور زور سے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہی آوازوں میں ایک آدھ نسوانی ہنسی اور باتوں کا جلد رنگ بھی شامل تھا۔ میری تو جیسے سانسیں ہی رکنے لگی تھیں۔ وہ مخصوص سی بیٹھک یا ڈرائنگ روم گھر والوں کی نفاست کی آئینہ دار تھی۔ مختصر سا پرانا فریچن سلیقے سے کھڑے ہوئے پوش سے ڈھکا ہوا تھا۔ سامنے کارنرز پر غالب کے دیوان اور چند مشہور مصنفین کی کتابیں اور نقوش رسالے کے چند ایڈیشن سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ لگتا تھا گھر کے مکینوں کی اردو ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ میرا ذہن پھر سے بھٹکنے لگا۔ جانے کتنی بار اس کی مخروطی انگلیوں نے ان کتابوں کے ورق پلٹے ہوں گے۔ دن میں جانے کتنی بار یہاں آتی ہوگی، اور کون جانے وہ گھنٹوں یہاں اسی جگہ بیٹھے ان کتابوں کے ورق گردانی کرتی ہوگی جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے لہجے میں اب بھی معذرت تھی۔ میاں، یہ آپ نے بڑی زیادتی کر دی۔ پہلی مرتبہ اس غریب خانے پر تشریف لائے اور یوں دروازے پر ہی کھڑے رہے۔ یہ گھر آپ کے قابل نہیں۔ لیکن میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو بس یوں ہی۔ شاکر نے جلدی سے بات بنائی۔ حماد بابا کا خیال تھا کہ ہم دروازے سے ہی سامان دے کر لوٹ آئیں گے۔ مولوی صاحب نے ناراضگی سے شاکر کی طرف دیکھا۔ بھئی تم تو ہم سے کوئی بات ہی نہ کرو شاکر بھیا۔ پہلی مرتبہ صاحبزادے اس گھر تک آئے اور ہم انہیں دروازے سے ہی لوٹا دیں، یہ کہاں کی روایت ہے بھلا؟ مولوی صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ ہمارے لیے بچ جائیں۔
جانے یہ پرانے طرز کے روایتی وزاداری ہم جیسے امیروں کی بڑی بڑی کوٹھیوں اور حویلیوں سے کہاں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جانے اندر جا کر کیا خسر پسر کی کہ چند لمحوں میں ہی باہر کسی طرف بنے نعمت خانے سے مختلف اشیاء گیز خوشبوؤں اور مہک کے ساتھ ساتھ چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک اور برتنوں کے کھڑکھڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے مولوی صاحب کو روکا، آپ کوئی تکلف نہ کریں، ہم بناتے ہی گھر سے نکل آئے ہیں، وہاں سنی کی ماما پریشان ہوتی ہوں گی۔ مولوی صاحب پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ میاں غریب کی مہمان نوازی کیا اور اس کا تکلف کیا؟ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کی 2 ہی صاحبزادی ہیں، کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ البتہ ان کے بڑے بھائی کا ایک بیٹا تھا جو بچپن سے مولوی صاحب کے یہاں ہی پلا بڑھا تھا، عبداللہ۔ صرف نام کا ہی عبداللہ نہ تھا بلکہ اپنی اعمال سے بھی اس نے اپنے آپ کو مولوی علیم کا صحیح معنوں میں جانشین ثابت کیا تھا۔ وہ انہی کی تربیت کا نقش ثانی تھا۔ مولوی صاحب جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے وہیں عبداللہ ہمیشہ ان کی تکبیر دیتا تھا، بلکہ اب تو زیادہ تر مولوی صاحب کی طبیعت خراب رہنے کے باعث عبداللہ ہی محلے کی مسجد میں اذان دیا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ مجھے آس پاس کہیں دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اندر کے دروازے کی طرف سے ہلکی سی آہٹ ہوئی، جیسے کوئی دروازے پر آ کر رکا ہو۔ مولوی صاحب جلدی سے اٹھ کر دروازے سے اندر چلے گئے۔ کچھ چوڑیاں کھنکنے کی آواز اور دبی سی چند سرگوشیاں سنائی دیں۔ مولوی صاحب ایک ایک کر کے 3-4 خواہاں اندر اٹھا لائے۔ میں اور شاکر بس ارے ارے ہی کرتے رہ گئے۔ چند منٹوں میں ہی ان لوگوں نے کیا اہتمام کر ڈالا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ جو کچھ بھی لوازمات ہو سکتے تھے سب کے سب حاضر تھے۔ گھر کا بنا ہوا پنیر کیک، سموسے، املی کی چٹنی، زعفران سے سجی بالائی، گاجر کا حلوہ، اخروٹ سے بنی ہوئی مٹھائی اور جانے کیا کیا۔ میرے ساتھ بچپن سے ہی ایک عجیب سا مسئلہ تھا، میں کسی کے سامنے کچھ کھاتے ہوئے بے حد شرم محسوس کرتا تھا، اور خاص طور پر اگر کوئی اجنبی سامنے بیٹھا ہو تو مجھ سے کچھ نگلنا محال ہوتا تھا۔ جانے میرے دل میں بچپن سے یہ بات کیوں بیٹھ سی گئی تھی کہ کھاتے ہوئے انسان کبھی معزز دکھائی نہ دیتا ہوگا۔ وہی مسئلہ اس وقت بھی درپیش تھا، لیکن مولوی صاحب کے پرخلوص اصرار کے سامنے میرے اندر کی اس ازلی کمزوری کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ مجھے مجبوراً سب کچھ تھوڑا تھوڑا چکھنا پڑا۔ یہ سچ ہے کہ یہ جس کے ہاتھ کا بھی ہنر تھا لاجواب تھا۔ میری زبان اس ذائقوں کو کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ ظاہر ہے یہ سب گھر ہی کا بنا ہوا تھا، کیونکہ اتنی جلدی بازار سے یہ سب کچھ منگوانا، یہ سب اہتمام ممکن نہ تھا۔ لیکن یہ کون ہو سکتا ہے؟ گھر میں 3 عورتیں موجود تھیں، مولوی صاحب کی بیوی اور ان کی 2 بیٹیاں۔ کچھ نہ کچھ ضرور اس کے ہاتھ کے جادو بھی شامل ہوگا ان سب لوازمات میں۔ یہی سوچ کر میں ہر چیز اٹھا کر چکھتا رہا، اور پھر شاکر نے جیسے میرے دل کی آواز کو زبان دے دی۔ وہ مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے بھابھی کی مولوی صاحب؟ کمر کا درد کم ہوا یا نہیں؟ مولوی صاحب پریشانی سے بولے۔ کہاں شاکر میاں، بڑھاپا خود ہی سب سے بڑی بیماری ہوتا ہے، اوپر سے یہ نت نئی بیماریاں۔ اب تو زیادہ تر آرام ہی کرتی ہیں، گھر کا سارا کام کاج بھی بچیوں نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ تو گویا میرا اندازہ درست تھا، یہ سب کچھ اسی اشوا طرز کے ہاتھوں اور نگرانی کا کمال فن تھا۔ چائے پینے کے بعد شاکر نے میری طرف سے اجازت چاہی، اور سمجھ رہا تھا کہ میں حسب معمول اس حسب عادت اس مہمان نوازی سے اقطاع شدہ ہوں گا۔ شاکر کے لیے تو یہ بات بھی باعث حیرت ہوگی کہ میں اتنی دیر سے بنا کچھ کہے یہاں کیسے بیٹھا رہ گیا، جبکہ مجھے اس وقت یوں لگا کہ جیسے ابھی چند لمحے پہلے ہی تو ہم یہاں آئے تھے، ابھی تو میں نے کھل کر اس گھر کی فضا میں سانس بھی نہیں لیا تھا۔ آخر شاکر کو کس بات کی جلدی تھی؟ کچھ دیر تو وہ بیٹھا رہتا۔ بہرحال اب تو تیر کمان سے نکل ہی چکا تھا، شاکر جانے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، مجبوراً مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ مولوی صاحب ہماری آمد پر نہایت ممنون تھے، شکریہ ادا کرتے کرتے ان کی آنکھیں ہی بھر آئیں۔ میں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی اور انہیں احساس دلایا کہ ہم سب کے لیے کس قدر قابل احترام ہیں۔ ہم سب کمرے سے نکل کر صحن میں آئے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھیوں میں پکڑ کر کھینچ لیا تھا۔ ہم واپس جا رہے تھے، جانے پھر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہو یا نہ ہو۔ کاش میں اس کی ایک جھلک دیکھ پاتا، کاش۔ اچانک شاکر چلتے چلتے صحن میں رک گیا اور اس نے سنی کو آواز دی جو ابھی تک زنان خانے میں ہی تھا۔ بے اختیاری طور پر میری اور مولوی صاحب کی نگاہ بھی اسی طرف اٹھ گئی جہاں سے سنی کے قہقہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔
ہم سب ہی صحن میں رک گئے تھے اور پھر اچانک ہی سنی دوڑتا ہوا برآمدے سے برآمد ہوا۔ چند لمحے کی لکڑی کی جالیوں کے پرے دروازے پر ڈلی ہوئی ایک چلمن ذرا دیر کوٹی اور مجھے یوں لگا جیسے میری تمام زندگی کا مقصد آج پورا ہو گیا ہو۔ ہاں یہ وہی تھی۔ دروازے کی اور سے مسکراتے ہوئے سنی کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہتی ہوئی اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن اس طرح چپکی کھڑی تھی اور وہ بھی سنی کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ یہ اوپر تلے والی بہنوں کا رشتہ بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے دونوں کے بس جسم ہی علیحدہ ہوں، ورنہ دونوں کا ذہن اور دل ایک ہی تھا، ایک سا سوچنا، ایک سا بولنا، ایک سا پہننا۔ میں نے تو ایسی بہنیں بھی دیکھی ہیں جو بیک وقت ایک ہی ہستی کی محبت میں مبتلا بھی رہی ہیں۔ اس ناظرین کا یہ جلوہ بھی بس چند ساعتوں کا ہی تھا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ ہم سب صحن میں کھڑے سنی کو راہ دیکھ رہے ہیں، وہ فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن اس ساتھ قدرت مجھ پر شاید اپنی ہر مہربانی لٹانے پر تلی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے بھی اس کی نگاہ میری بے قرار نگاہوں سے ٹکرا گئی۔ ایک لمحے میں چند چنگاریاں اٹھی اور میرے پہلے سے تار تار ہوئے دامن کو جلا کر خاکستر کر گئیں۔ کیا کیا تھا اسے ایک نظر نے؟ بیگانی خوف، شرم و حیا، اپنی لاپرواہی کی جھنجھلاہٹ اور وہ نہ جانے کیا کیا۔ دنیا میں شاعر اور ادیب بہت سے رشتوں کو بیان کرتے سنے گئے ہیں، لیکن نظر سے نظر کے رشتوں کو اس وقت جتنی شدت میں بیان کیا جا سکتا تھا وہ میں ہی جانتا تھا۔ زمانے بھر کی بے چینیاں، قصق اور بے بسی میرے ایک پل کی نظر کے رشتے میں مقید تھی۔ ہم اس کے گھر سے باہر نکل آئے، لیکن مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں اپنی روح وہیں اس چلمن کے پیچھے کہیں چھوڑ آیا ہوں۔ سنی نہ جانے راستے بھر مجھے اور شاکر کو کون سے قصے سناتا رہا، لیکن میں سوائے ہوں ہاں کے اور کچھ جواب نہ دے پایا۔ ہم نے گھر والوں کے سامنے مولوی صاحب کے یہاں جانے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ زندگی پھر سے اپنی جگر پر روانہ ہوگی، لیکن شاید میری زندگی کا زاویہ اسی دن سے مکمل بدل گیا تھا جس دن ہم مولوی صاحب کے گھر گئے تھے۔ میں گھنٹوں ایک ہی جگہ گمسم بیٹھا رہتا تھا، لیکن مجھے پہروں کے ڈھلنے کا ایک ذرا احساس بھی نہ ہوتا۔ دوستوں کی سنگت اور محفل چھوٹ گئی تھی اور مجھے سب کچھ ایک دم ہی بے معنی سا لگنے لگا تھا۔ میرے اندر کی اس تبدیلی کو سب گھر والوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ امی ایسے موقعوں پر فوراً ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی یا پھر روحانی علاج کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں۔ بابا نے حسب معمول ایک لمبی سی ہنکاری بھری اور مجھے آب و ہوا بدلنے کا مشورہ دے کر پھر سے اپنا پائپ پینے میں مشغول ہو گئے۔ ابرینا بھابی نے فوراً امی کو مشورہ دیا کہ ان کی چھوٹی بہن کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا جائے، کیونکہ میری تنہائی دور کرنے کا یہ واحد اور بہترین حل وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ امی کو دے چکی تھی۔ میرے ساتھ بچپن سے ایک اور مسئلہ بھی درپیش تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک عجب معمہ تھا۔ بچپن میں مہینے کی ہر پہلی جمعرات کو شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ دنیا کے علاج کروائے گئے، زمانے بھر کے ڈاکٹرز مجھے دے کر گئے، پر یہ بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر میری چہیتی خالہ جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہ امی سے چھوٹی تھیں، انہوں نے امی کو کسی نظر اتارنے والے عامل سے ملنے کو کہا۔ ہمارے ماڈرن گھر میں بھلا ایسی دقیانوسی باتوں کی گنجائشیں کہاں تھیں؟ کمشنر صاحب کو فوراً جلال آ گیا اور امی کو ٹھیک ٹھاک لیکچر سننے کو مل گیا۔ لیکن پھر خالہ خود ہی ہمارے گھر آ دھمکی اور بابا سے چھپ کر وہ مجھے اور امی کو کسی بزرگ کے پاس لے گئی، جنہوں نے بغور میرا معائنہ کیا اور امی کو بتایا کہ میں روحانی طور پر اندر سے بے حد کمزور ہوں، لہٰذا مجھے ساری زندگی نظر بد کا خطرہ لاحق انہوں نے مجھے کچھ پڑھ کر دم کیا اور ایک کالا دھاگا مجھے گلے میں پہننے کے لیے دیا۔ ساتھ ہی امی کو تاکید کی کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو چاہے خود یا چاہے کسی اور کے ذریعے کچھ صدقہ اور نذرانہ وغیرہ دے دیا کریں۔ خود اس سے شاکر کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کچھ بانٹ دیا کرے۔ شاکر اب تک یہ ڈیوٹی نبھا رہا تھا، حالانکہ امی شاید میرے بچپن کی وہ بیماری بھول بھال چکی تھی۔ البتہ مولوی صاحب کے گھر سے واپسی کے بعد میری جو حالت رہنے لگی تھی، اس نے انہیں میرے بچپن کی بیماری کی یاد دلا دی تھی۔ فوراً خالہ سے رابطہ کیا۔ خالہ نے فوراً ہی فون پر 3-4 تیر بہدف نسخے تجویز کر دیے، لیکن میرے دل کی حالت کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی ہر خوشی، ہر حاصل کا محور صرف اور صرف ایمان بنتی جا رہی تھی۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے
پیراہن، چپک رہا ہے لہو سے بدن پر پیراہن، ہماری دیکھ تو اب حالت رفو کیا ہے۔ واو، زبردست۔